آج ہم آپ کو نور الدین زنگی کی کہانی بتاتے ہیں۔ نور الدین زنگی کا نام اسلامی تاریخ میں اور فاتح بے مثال کے قائد کے طور پر کیوں لیا جاتا ہے؟ السلام علیکم ہسٹوریکل جرنی کے معزز دوستو، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ نور الدین زنگی کا نام اسلامی تاریخ میں ایک عظیم حکمران، فاتح اور بے مثال قائد کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی اور حکمرانی میں وہ خصوصیات اور اقدار رکھتے تھے جو آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک اہم مثال ہیں۔ آپ نے اپنے دور میں بے شمار فتوحات حاصل کی، صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کی کامیاب قیادت کی اور اسلامی دنیا میں عدلیہ کے نظام کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی زندگی ایک عادل حکمران، شجاع سپہ سالار اور فلاحی قائد کے طور پر تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئی ہے۔ نور الدین زنگی 1118 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام نور الدین تھا، لیکن ان کے والد امیر زنگی کی نسبت سے انہیں زنگی کے لقب سے بھی جانا گیا۔ نور الدین زنگی کا تعلق ایک جنگجو اور سلطنتی خاندان سے تھا، جس کے والد امیر زنگی کو ایک بڑا اور طاقتور حکمران مانا جاتا تھا۔ نور الدین زنگی کا بچپن اور نوجوانی جنگی ماحول میں گزری، جہاں انہوں نے اپنے والد سے جنگی حکمت عملی اور قیادت کے ہنر سیکھے۔ ان کے والد نے انہیں اسلامی فتوحات اور حکمرانی کے اصولوں کی اہمیت سکھائی، جس کا اثر ان کی زندگی اور حکمرانی پر گہرا پڑا۔ نور الدین زنگی نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور پھر اپنی زندگی کا آغاز جنگوں میں حصہ لے کر کیا۔ ابتدائی طور پر انہوں نے حلب اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں اپنی فوجی مہارت کو آزمایا، جہاں آپ نے مختلف فوجی مہمات میں حصہ لیا۔ نور الدین زنگی کا حقیقی حکومتی سفر اس وقت شروع ہوا جب ان کے والد امیر زنگی کی وفات ہوئی۔ امیر زنگی کی وفات کے بعد نور الدین زنگی نے حلب اور اس کے آس پاس کے علاقے کی حکمرانی سنبھالی۔ اس وقت تک حلب میں فاطمی حکومت کا اثر و رسوخ تھا اور یہ شہر ایک اہم تجارتی اور فوجی مرکز بن چکا تھا۔ نور الدین زنگی نے اس شہر کو اپنے قبضے میں لیا اور فاطمیوں کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ نور الدین زنگی نے اپنے اقتدار کے آغاز میں ہی اس بات کا عہد کیا کہ وہ صرف ایک فاتح یا حکمران نہیں بنیں گے، بلکہ ایک ایسا حکمران بنیں گے جو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرے، انصاف قائم کرے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق حکمرانی کرے۔ آپ کی یہ پختہ عزم اور حکمت عملی جلد ہی اثر دکھانے لگی۔ نور الدین زنگی کے دور میں صلیبی جنگیں اپنی انتہاؤں کو پہنچ چکی تھی۔ یورپی ممالک مسلمانوں کے خلاف فوجی مہمات شروع کر چکے تھے اور ان کا مقصد بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھیننا تھا۔ اس وقت تک یورپ کے مختلف علاقے صلیبیوں کے قبضے میں آ چکے تھے اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک سنگین خطرہ بن چکا تھا۔ نور الدین زنگی نے اپنے حکومتی علاقے میں اسلامی قوتوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مختلف مسلم حکمرانوں کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کی تاکہ صلیبیوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ آپ نے اپنے دور میں کئی اہم فتوحات حاصل کی، جن میں شام اور فلسطین کے مختلف علاقے شامل تھے، جہاں صلیبیوں کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے سخت جنگیں لڑی گئیں۔ نور الدین زنگی کی سب سے بڑی کامیابی ان کے جانشین، عظیم فاتح اور جنرل صلاح الدین ایوبی کی تربیت تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کی زیر قیادت کئی اہم جنگوں میں حصہ لیا اور آپ کی حکمت عملی کو سمجھا۔ نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو اپنی حکمت عملی اور فوجی قیادت کا بہترین نمونہ پیش کیا اور ان کی رہنمائی میں ایوبی نے مسلمانوں کو کامیابی کی راہ دکھائی۔ صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کے بعد 1187 میں بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کیا، جو ایک تاریخی فتح تھی۔ یہ کامیابی نور الدین زنگی کی زیر قیادت مسلمانوں کی متحد فوج کی مرہون منت تھی۔ نور الدین زنگی کے دور میں مسلمانوں کے درمیان انصاف اور عدلیہ کے نظام کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ آپ نے اپنے علاقے میں ایک مضبوط عدلیہ قائم کیا، جس کا مقصد لوگوں کو انصاف فراہم کرنا اور کسی بھی طرح کی ظلم و زیادتی کا خاتمہ کرنا تھا۔ نور الدین زنگی نے عدلیہ کے نظام میں بہتری لانے کے لیے مختلف اصلاحات کی۔ آپ نے حکام کی نگرانی کو سخت کیا تاکہ وہ کسی بھی قسم کی کرپشن اور بدعنوانی سے بچ سکیں۔ آپ کی یہ حکمت عملی اس وقت کی مسلم دنیا میں عدلیہ کے نظام کو مستحکم کرنے کا باعث بنی۔ نور الدین زنگی کی زندگی کا مقصد صرف اپنے علاقے کی فتوحات اور سلطنت کو مستحکم کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ نے ہمیشہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔
آپ نے اپنی سلطنت میں اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا اور عوام کو اسلامی اقدار کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دی۔ آپ کا نظریہ یہ تھا کہ حکمران کو ہمیشہ اپنے عوام کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے۔ آپ نے مختلف فلاحی منصوبے شروع کیے جن میں تعلیم، صحت اور غربت کے خاتمے کے لیے مختلف اقدامات شامل تھے۔ آپ کی حکمرانی میں عوام کو کسی بھی قسم کی زیادتی یا ظلم کا سامنا نہیں ہوا اور آپ نے ہمیشہ اپنی فوج اور حکومتی اہلکاروں کو انصاف اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی تاکید کی۔ نور الدین زنگی کی قیادت میں مسلمانوں نے مختلف جنگوں میں فتح حاصل کی۔ ان میں سب سے اہم جنگوں میں سے ایک جنگ معرکہ حطین تھی جو 1187 میں ہوئی۔ یہ جنگ صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں صلیبیوں کے خلاف لڑی گئی اور اس میں صلیبیوں کو شکست ہوئی۔ اس جنگ کی اہمیت اس لیے تھی کیونکہ اس کے نتیجے میں بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا جو صلیبیوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ نور الدین زنگی نے صلیبیوں کے خلاف ایک مضبوط دفاعی حکمت عملی اپنائی۔ آپ کی حکمت عملی میں فوج کی تربیت، تصویراتی مقامات پر فوج کی تعیناتی اور عوام کو جنگ کے لیے تیار کرنا شامل تھا۔ آپ کی قیادت میں مسلمانوں نے نہ صرف اپنی سرزمین کو بچایا بلکہ صلیبیوں کے حملوں کا بھرپور مقابلہ بھی کیا۔ نور الدین زنگی کی وفات 1174 میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد ان کے جانشین صلاح الدین ایوبی نے ان کے مشن کو جاری رکھا اور اسلامی دنیا میں ایک نیا دور شروع کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کی حکمت عملی کو اپنایا اور مسلمانوں کو اتحاد کی اہمیت کا شعور دیا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے باوجود ان کا ورثہ آج بھی زندہ ہے۔ آپ کی زندگی کا مقصد مسلمانوں کی فلاح و بہبود تھا اور آپ نے اپنے دور میں اس مقصد کے لیے بے شمار اقدامات کیے۔ آپ کی حکمرانی کی بدولت مسلمانوں نے اپنی سرزمین کو محفوظ کیا اور صلیبیوں کے حملوں کو ناکام بنایا۔ نور الدین زنگی کی زندگی ایک بہترین حکمران، فاتح اور انسانیت کے خیر خواہ کی زندگی تھی۔ آپ نے اپنے دور میں اسلامی دنیا کی فلاح کے لیے بے شمار کام کیے اور آپ کی حکمت عملی اور قیادت نے مسلمانوں کو ایک نیا حوصلہ دیا۔ آپ کی حکمرانی میں انصاف، برابری اور انسانیت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا اور آپ نے ہمیشہ اپنی عوام کی خدمت کرنے کو اپنا فرض سمجھا۔ آپ کی زندگی ایک مثال ہے کہ ایک حکمران کو اپنے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے اور ہمیشہ اسلامی اقدار کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ نور الدین زنگی کا ورثہ آج بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے اور ان کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔